بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام فکر اقبال کے ساتھ آصف محمود لودھی آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ دو مہمان شخصیات موجود ہیں، جن میں ایک مشہور نعت گو شاعر تنویر طاہر کیانی صاحب ہیں، جن سے ہم کلام اقبال سنیں گے، اور ان کے ساتھ مشہور دانشور پروفیسر قدرت علی صاحب ہیں۔ یہ اقبالیات میں گولڈ میڈلسٹ ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ملک بھر میں یہ اقبالیات کے موضوع پر کالجز اور یونیورسٹیز میں لیکچر دینے کے لیے جاتے رہتے ہیں۔ انہیں اقبال ثانی کا لقب ملا ہوا ہے۔ ان سے ہم ایک منتخب موضوع پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی فکر کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں ہم تنویر طاہر کیانی صاحب سے کلام اقبال سنیں گے۔ فکر اقبال کے اس پروگرام میں بانگے درا کے آخری کلام کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ خوبصورت کلام شعرا یا فاق کلام اقبال کا خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنے لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں کبھی اے حقیقت منتظر نہ بچا کہ تو رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ نہ بچا کہ تو رکھ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز کبھی اے حقیقت منتظر نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں کبھی اے حقیقت منتظر
میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تیرا دل تو ہے تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آئی بات سے مجاز میں کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں کبھی اے حقیقت جی ناظرین، کلام اقبال آپ نے سنا۔ اب پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کشمیر۔ اس پر ہم پروفیسر قدرت علی صاحب سے کشمیر کے متعلق علامہ محمد اقبال کی فکر پر بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ لودھی صاحب، آپ نے یہ جو آج کے اس نشست کے لیے ایک خوبصورت موضوع تلاش کیا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ شاعر مشرق حکیم الامت قلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال کی فکر اور آپ کی جو سوچ ہے وہ موضوع بنایا ہے آپ نے۔ ماشاءاللہ، میں اس سلسلے میں آپ کی ہمتوں کو، کوششوں کو داد دیتا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت اقبال نے، آپ چونکہ فلاسفر تھے، مفکر تھے، مسلمانوں کے قائد تھے، رہنما تھے، اور آپ نے، آپ کی جو شاعری ہے یا آپ کی جو فکر ہے وہ نہ صرف مشرق کے لیے ہے بلکہ مغرب کے لیے بھی ہے۔ آپ صرف مسلمانوں کے ہی شاعر نہیں، پورے عالم انسانیت کے آپ شاعر ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے اور موجودہ دور میں کشمیر، یہ اس وقت پوری دنیا میں یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو دنیا اس پہ بات کر رہی ہے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی یہ بڑی بات کر رہے ہیں کہ کشمیری عوام پر، کشمیری مجاہدین پر، کشمیری نوجوانوں پر، بیٹیوں پر، ماؤں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو تشدد ہو رہا ہے، ساری دنیا جو ہے وہ پریشان ہے۔
اور یہ تقریباً 71-72 سال ہو گئے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ کشمیری عوام پر تشدد کر رہا ہے، ظلم و ستم کر رہا ہے۔ اصل میں سر بات یہ ہے کہ حضرت اقبال نے 1936 میں 19 نظمیں لکھی ہیں، اور وہ نظمیں ایسی ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت اقبال نے رات کو ہی لکھی ہے کشمیر کے بارے میں۔ آپ غور فرمائیں کہ اس وقت ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ جو کشمیریوں کا مستقبل تھا، وہ جو کشمیریوں کی جو زندگی میں آنے والے واقعات تھے، وہ حضرت اقبال نے بیان کر دی اور اتنی خوبصورتی سے بیان کی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت اقبال نے دنیا کو یہ میسج دیا ہے، دنیا کو یہ پیغام دیا ہے۔ آج وہ کشمیر ہے معصوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر، ایران صغیر۔ کشمیر کشمیر ہے وادی کشمیر، کشمیر کشمیر ہے وادی کشمیر۔ سینہ افلاک سے اٹھتی ہے آئے سوزنا، سینہ افلاک سے اٹھتی ہے آئے سوزنا، مرد حق ہوتا ہے جب مروب سلطان و امیر، سلطان و امیر۔ کشمیر کشمیر ہے وادی کشمیر، کشمیر کشمیر وادی کشمیر۔ کہہ رہا ہے داستان بے دردی ایام کی، کہہ رہا ہے داستان بے دردی ایام کی۔ کوہ کے دامن میں وہ غم خانہ دہقان پیر، دہقان پیر۔ کشمیر 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 وادی کشمیر، کشمیر ہے وادی کشمیر۔ یہ قوم نجیب و چرب دست و تردماغ، یہ قوم نجیب و چرب دست و تردماغ، ہے کہاں روز مکافات، ہے کہاں روز مکافات، اے خدائے دیرگی، اے خدائے دیرگی۔ کشمیر 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 ہے وادی کشمیر۔ دیکھیں یہ اس وقت کے حالات ہیں جب ابھی دنیا میں کشمیر کی آزادی کے بارے میں وہ لہر ابھی نہیں اٹھی تھی جو قیام پاکستان کے بعد اٹھی، کہ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ یعنی حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ اہل نظر، اہل دانش، اہل حکمت کشمیر کو ایران صغیر کہتے، یعنی جتنا کشمیر کے اندر کشمیری نوجوانوں میں جو جذبہ ہے، جو ولولہ ہے، جو یہاں اس علاقے کی خوبصورتی ہے،
اور جو اس خوبصورت دھرتی میں یہاں پہ جو اولیاء کاملین آئے ہیں، مثلا سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایران صغیر ہے، یہ دنیا میں ایک چھوٹا سا ایران ہے، اتنی خوبصورتی ہے اس میں۔ اور پھر حضرت اقبال نے کئی مرتبہ آپ کشمیر میں تشریف لے گئے، اور سب سے آپ کی بڑی مشہور نظم ساکی نامہ، آپ نے نشاط باغ مقبوضہ کشمیر میں بیٹھ کر یہ نظم لکھی، اور اس میں کشمیر کی طرف اشارہ ہے۔ مثلاً آپ فرماتے ہیں کہ ہوا خیمہ زن کاروان بہار، ارم بن گیا دامن کوثر، گلو نرگسو سوسن و نسترن، شہید ازل لالا خونی کفن، جہاں چھپ گیا پردائے رنگ میں، لہو کی گردش رگے سنگ میں، فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور، ٹھہرتے نہیں آشیاں میں تیور۔ یہ کشمیر کے درختوں کا، پھولوں کا اور طیور کا، ان کی مستیوں کا جو اڑتے ہیں، خوبصورت، اور اس کا حسن و جمال جو ہے اس علاقے کا، پہاڑوں کی چوٹیاں جو ہیں اس کے بارے میں جو حضرت اقبال فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے۔ انہوں نے وہ جوئے کو ستاں اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ، ذرا دیکھ ہے ساکی یہ لالا فام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ ایک نہر جو پھوٹتی ہے پہاڑ کے سینے سے، وہ اس کا جو پانی ہے وہ اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے اس کو بڑی ہمت دکھانی پڑتی ہے۔ وہ جوئے کو سطح اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، یعنی وہ ندی، وہ پانی اٹک کر، لچک کر، سنبھل کر، پھسل کر وہ آگے بڑھتا ہے۔ اس کے راستے میں پہاڑ ہیں، اس کے راستے میں گڑھے ہیں، اس کے راستے میں چٹانیں ہیں، اس کے راستے میں درخت ہیں، لیکن وہ پانی جو ہے گزر کر، اٹک کر، لٹک کر، سنبھل کر، پھسل کر وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے، اور پھر وہ دریائے جہلم میں کود جاتا ہے، اور وہ ایک دریا کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ یہی بات کشمیر کی ہے۔ کشمیریوں کو اپنی آزادی کے لیے ندی کے پانی کی طرح سفر کرنا ہوگا۔ راستے میں رکاوٹیں ہوں گی، راستے میں پتھر ہوں گے، پہاڑ ہوں گے، اور لیکن اے کشمیر کے نوجوانوں، تم نے اپنا یہ سفر چھوڑنا نہیں ہے، تم نے اپنا سفر اختیار رکھنا ہے کہ تیرا جہاں ہے وہی جسے تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ یہ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ یہ زندگی کا میسج ہے، یہ پیغام ہے ندی کا۔ وہ جوئے کو سطح اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی، اچھل کر پھسل کر سنبھل کر، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ، ذرا دیکھ ہے ساکی یہ لالا فام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام، پلا دے مجھے وہ میں پردہ سوز، کہ آتی نہیں فصلیں گل روز روز، وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات، وہ میں جس سے ہے مستی کائنات، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل، وہ میں جس میں ہے سوز و ساز ازل، اٹھا ساقیا پردہ اس راز سے،
لڑا دے ممولے کو شہباز سے. یہاں اقبال کہتے ہیں کہ ممولا ایک چھوٹا سا ہوتا ہے جانور، وہ زمین پاری کرتا ہے. شاہین بڑا پرندہ ہے جی، پرندوں کا بادشاہ ہے، کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. اقبال کہتا ہے یہ چھوٹا پرندہ ہے، یہ کمزور ہے، اس کو بڑے پرندے سے لڑا دو، شاہین سے لڑا دو، شاہین سے یہ ٹکر لے لے. کیا مطلب، کیا کہتے ہیں وہ کہ کشمیری غلام ہے، اس وقت کمزور ہیں، مایوس ہیں، نا امید ہیں. غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے کشمیری عوام کو ان بڑی بڑی جابر طاقتوں سے لڑا دو، اور انشاءاللہ العزیز ایک دن ایسا آئے گا کہ کشمیر کو آزادی نصیب ہوگی، کشمیر کو فتح نصیب ہوگی. تو لودھی صاحب ایک بڑی خوبصورت بات جو حضرت علامہ نے اس میں کہی ہے کہ وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں جو مصیبتیں جھیلنا جانتی ہیں، جو تکالیف اور مصائب برداشت کرنا جانتی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ پتھروں پر چلنے سے پنجے تیز ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہی قوم بڑی ہوتی ہے جو بڑی قوموں سے ٹکرائے. اچھا ایک اور بات آپ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ طاقتوروں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنی چاہیے، مغ بچوں کے ساتھ نہیں، فاختہ کے ساتھ نہیں، تدرو کے ساتھ نہیں، چڑیا کے ساتھ نہیں. کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ شاہین کے ساتھ ٹکر، لڑا دے ممولے کو شہباز. تو یہ ایرانی جو کشمیری ہیں ان کو لڑا دو ان جابر، ان بڑی قوموں کے ساتھ جو طاقتور قوم ہے، اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ کشمیر آزاد ہوگا. تو میں وہ یہ بات کر رہا تھا کہ حضرت اقبال نے 1936 میں 19 نظمیں لکھی ہیں کشمیر کے بارے میں، آزادی کے بارے میں، غلامی کے بارے میں، کشمیر کے نوجوانوں کے بارے میں. کشمیر کے نوجوانوں کی جو جذبہ ہے، جو حوصلہ ہے، اس کے بارے میں آپ نے جو نظمیں لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر. لودھی صاحب اس وقت وہ ایسی حالت صورت تو نہیں تھی نا، نہ محکوم نظر آتا تھا، سارا بر صغیر محکوم تھا، مجبور تھے، فقیر تھے. جسے اہل نظر کہتے تھے ایران سینہ افلاق سے اٹھتی ہے آہ سوزناک، مرد حق ہوتا ہے جب مروب سلطان و امیر. تو حضرت اقبال کہتے ہیں کہ جب مرد فقیر، جب مرد حق، جب مرد مومن حکمرانوں کا بندہ بن جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آسمان سے بھی آہیں اٹھتی ہیں، آسمان سے بھی فریاد اٹھتی ہے، سینہ افلاق سے بھی وہ درد اٹھتا ہے، اور پوری دنیا میں جو یہ سلسلہ، اس کے حالات جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں. تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. یہ آگے آپ فرماتے ہیں کہہ رہا ہے داستاں بے دردی ایام کی، کوہ کے دامن میں وہ غم خانہ دہقان پیر. آپ فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے دامن میں ایک غم خانہ ہے، ایک گھر ہے چھوٹا سا، اس گھر میں ایک کسان رہتا ہے، اس کے بچے رہتے ہیں. تو اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی تشدد کا نشانہ بن جاتے ہیں.
وہاں ان پر ظلم و ستم ہوتا ہے، ان پہ تشدد ہوتا ہے، اور وہ جو زمانہ ہے اور وہ جو تشدد کا دور ہے، وہ جو زبردست جو کشمیریوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ وہ کسان جو ہے وہ فریاد کر رہا ہے. کیوں نہیں؟ یہ اس دور کی بات ہے، کوئی آج کی بات تو نہیں ہے. 1936 میں 1938 میں حضرت اقبال آسودہ رحمت ہوئے، 1947 میں پاکستان بنا. تو آج آپ دیکھیں یہی حالت ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور مجھے اس موقع پر مقبول بھٹ جو شہید تھے، شہید ہوئے کشمیر میں، اور جب آپ کو پھانسی دی گئی تو آپ پھانسی کے وہاں پہ اس کٹہرے پہ چڑھنے سے پہلے آپ نے 2 اشعار کہے بڑے خوبصورت. تو وہ جو اشعار ہیں یہ موجودہ دور کی عکاسی کرتی ہے، موجودہ دور کو وہ ایک تصویر کشی کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں. تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس دور میں جو یہ سب حالات بدل رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دنیا پہچان گئی ہے، اب دنیا ہندو کے جذبات کو سمجھ گئی ہے کہ یہ اس کی زیادتی ہے، یہ ظلم و ستم کر رہا ہے. اور خوبصورت جو بات کی حضرت اقبال نے کہ اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیا کچھ نہیں ہونے والا. آپ فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ ہی ایسی ہے کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تو حضرت اقبال بڑی خوبصورت بات آپ آگے کہتے ہیں کہ یہ جو کشمیری قوم ہے، یہ قوم نجیب و چرب دست و تر دماغ، ہے کہاں روز مقافات، اے خدائے دیرگی، اے خدائے دیرگی. وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم نجیب جو ہے وہ چرب دست ہے، وہ ہنر مند ہے، وہ فنکار ہے، وہ ہاتھ سے کام کرتی ہے. تر دماغ، وہ انٹیلیجنٹ ہے، اس کا بڑا دماغ ہے، اور وہ فریاد پھر کرتی ہے کہاں روز مقافات، اے خدائے دیرگیر. روز مقافات، حساب کا دن. کہتے ہیں کہ کب حساب کا دن آئے گا باری تعالیٰ؟ ہم پر کتنے ظلم ہو رہے ہیں، ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں. تو وہ روز حساب، تیری قیامت جو ہے وہ کب آئے؟ ابھی صاحب بات یہ ہے کہ ہم کشمیر کے حوالے سے بات کریں، اور حضرت اقبال کی جو خطبات سے جو فکر تھی، مفکر 200 سال پہلے بات سوچ لیتا ہے. ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن مفکر کی نظر جو ہے وہ نور فراست سے خالی نہیں ہوتی، اس میں فراست ہے. اور پھر حضرت اقبال نے، میں ایک نظم پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں حضرت اقبال نے کشمیر کی آزادی کی پیشین گوئی کر دی ہے. یہ بڑی بات. اور یہ ایک نشاط باغ میں ایک مشاعرہ تھا. نشاط باغ جو ہے یہ مقبولہ کشمیر میں، یہ اتنا خوبصورت باغ ہے کہ خود راہ پھول ہے، اور دنیا میں جس کو اہل نظر جنت کہتے ہیں کہ یہ وہاں انڈیا کے بڑے مشہور شاعر آئے ہوئے تھے. تو
یہ انہوں نے کیا کہ چلو باغ میں اس دفعہ یہاں مشاعرہ ہو، تو باغ میں وہاں حضرت اقبال نے کشمیر کے بارے میں کہا۔ اچھا ایک اور بات ہے لودھی صاحب کہ اقبال جب بھی کشمیر گئے کشمیر کی آزادی کی بات کی۔ کشمیر کی آزادی ہمارا ایمان ہے، کشمیر ہماری محبت رنگ و بو۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب معقوم قوموں کا لہو گرم ہو جاتا ہے، جس طرح اہل کشمیر کا لہو اب گرم ہے، یہ علامہ کی نظر دیکھ رہی تھی، تھر تھر آتا ہے جہان چار رسول کو رنگ و بو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جہان چار رسو دنیا میں رنگ و بو میں وہ تھر تھراہٹ آ جاتی ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ پاک ہوتا ہے انسان کا ضمیر، پاک ہوتا ہے ظن و تخمین سے انسان کا ضمیر، کرتا ہے راہ کو روشن چراغ آرزو۔ کہتے ہیں کہ وہ جو جذبہ ہے، وہ جو ولولہ ہے، وہ پاک کر دیتا ہے ظن و تخمین سے۔ کیا مطلب کہ وہ میدان جنگ میں آ جاتا ہے، جمع حساب کتاب نہیں کرتا، وہ خرچ زبانی جمع خرچ نہیں حساب کتاب نہیں کرتا، وہ ظن و تخمین سے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ کیوں سر؟ اور پھر کیا کرتا ہے ہر راہ کو روشن چراغ آرزو۔ وہ جو آرزو اٹھتی ہے اس کے دل سے، وہ ہر راہ کو روشن کر دیتا ہے۔ آگے بڑی خوبصورت بات ہے، کیا بات کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں جو زیادہ ہیں چیزیں وہ حضرت اقبال نے بیان کی ہیں، وہ یعنی آزادی کی بات ہو رہی ہے اس میں، تو آزادی کے حوالے سے ہی آپ نے وہ ساری باتیں کی ہیں۔ تو حضرت اقبال آگے یہ فرماتے ہیں کہ ضربت پہ ہم سے ہو جاتا ہے آخر پاش پاش، ضربت پہ ہم سے ہو جاتا ہے آخر پاش پاش، یعنی اس کا جو دل ہے، ضربت پہ ہم جب پڑتی ہے تو اس کا جو ہے وہ دل جو ہے وہ پاش پاش۔ تو یہ حضرت اقبال نے جو اتنی خوبصورت نظم کی جو بیان کی آپ نے
کہ یہ جو سلسلہ ہے سارا یہ کشمیر کی آزادی کے بارے میں، کشمیر کی اڑان کے بارے میں، اس کی پرواز کے بارے میں جو حضرت اقبال نے باتیں کی ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو یہ پیشین گوئی ہے وہ حق ثابت ہوگی۔ آپ ولی کامل تھے، آپ ولی کامل تھے، کیونکہ آپ کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، صاحب نظر تھے۔ تو یہ بڑی آپ کی جو خوبصورت باتیں ہیں اور آپ کی خوبصورت جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پروگرام میں شریک مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ